بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شہد کی مٹھاس اور درود پاک کی تاثیر۔ ایک روز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ہمراہ جہاد کے لیے تشریف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا اور حکم دیا، جہاں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب صحابہ کھانا کھانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ اسی اثنا میں صحابہ کرام نے دیکھا شہد کی مکھی ہے جو انتہائی زور و شور سے بن بنا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں اتنا شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں اس وجہ سے بے قرار ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے۔ ہم نے یہاں قریبی غار میں شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے، کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے۔ آقائے دو جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک لکڑی کا پیالہ لے کر مکھی کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے گئی، اس غار میں پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے جا کر شہد نچوڑ لیا، دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، میں نے پھر پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور درود پاک کی برکت کی وجہ سے شہد شفا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نسخہ کیمیا ہے! اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بدمزہ پھلوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن جاتا ہے، تلخی شیرینی میں بدل سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے یقیناً جہالت ختم ہو کر روشنی ہمیں مل سکتی ہے۔ درود شریف ایک ایسا مقدس اعلیٰ و عرفہ پاکیزہ نیک عمل ہے جو مسلمانوں کو بہت آسانی سے عظمتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ رب کائنات نے ہر نبی کو خاص نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت اور عزت عطا فرمائی کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم کو اپنی دوستی سے نوازا، ان کی رہائش گاہ کو حج کا مرکز بنا دیا۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح کے خطاب سے نوازا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن سے نوازا، حضرت عیسیٰ کے باکمال معجزات سے تائید کی، حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ یہ اعزاز دیا کہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا اور ان پر خود درود پاک پڑھا اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے تین طرح کے لوگ ہوئے: نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 فرشتے اور نمبر 3 اہل ایمان۔ درود شریف کی برکتیں ہم پر اس طرح چھم چھم برستی ہیں جس کی مثال نایاب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ مبارک بہت حشاش بشاش تھا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محبوب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں؟ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکتیں اور عظمتیں اتنی ہیں کہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان کی نور بھری مٹھاس چاہتے ہیں تو میٹھے میٹھے نبی پر درود پاک کثرت سے بھیجنا اپنا شعار بنا لیں۔ یقیناً آپ کی تلخ زندگی میں شہد کی طرح مٹھاس آ جائے گی، تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور ہر طرف نور کا حوالہ ہوگا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یقیناً اس راز سے ہم واقف نہیں۔ یہ صرف ذات باری تعالیٰ جانتی ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ایک عظیم المرتبت ہستی ہیں، اور ہم بھی یقیناً اس کائنات میں بسنے والی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی ہستی پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اپنی قسمت پر جتنے نازاں ہو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خصوصی نوازش ہے۔ ہم ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہم جتنا چاہے درود شریف کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں عشق مصطفیٰ میں کھو جانے کی جستجو کرنی پڑے گی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ارسال کیا جائے تو ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، کیونکہ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ نہایت ادب و احترام سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیش کیا جائے۔ درود شریف کو پڑھتے وقت دل و دماغ کو یکسو رکھتے ہوئے پورے ذوق اور جذب کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے وقت اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کر لیں۔ باوضو درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ درود شریف آہستہ آہستہ یعنی جلدی میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی فرمان شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کی طرف منسوب ہے۔ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہمیں دنیا سے بیگانہ کر دے۔ آمین۔